ان شریفوں کو ننگا کر کے یقین مانیے گا رکھ دیا جی ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ شاہد خاقان عباسی نے اپنے اس پروگرام کے اندر کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ نواز پر لنکا ڈھا دیے۔ آپ نے مثال تو سنی ہوگی، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، کیا کہا ہے انہوں نے؟ جنازہ نکال دیا ہے مسلم لیگ نواز کا شاہد خاقان عباسی نے۔ عمران ریاض کے ساتھ ایک لائیو شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمومی طور پہ مسلم لیگی خاص طور پہ جو نہیں آتے عمران ریاض کے پروگرام کے اندر، ان کی اپنی مختلف وجوہات ہیں، لیکن جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں انہوں نے ہمت کر کے عمران ریاض کے پروگرام میں آئے، لیکن شریفوں کو ننگا کر کے یقین مانیے گا رکھ دیا۔ چونکہ اس کے مناسب الفاظ مجھے مل نہیں رہے جو انہوں نے کہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، IMF کے سامنے جو موجودہ حکومت ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ایک نئی لہر آنے والی ہے مہنگائی کی، کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیل برو تحریک کا معاملہ شروع کر رکھا ہے جو تحریک انصاف نے، اس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے، کیا کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، اس پہ بھی تھوڑی بہت بات کریں گے۔ گلا آج تھوڑا بہت خراب ہے، آپ کو آواز سے محسوس بھی ہو رہا ہوگا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ولاگ لازمی سنیے گا، بڑی اہم گفتگو ہے، خاص طور پہ جو شاہد خاقان عباسی نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہا، پروگرام میں دراصل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے عمران ریاض کے پروگرام میں، انہوں نے کہا جی کہ کوسچن یہ تھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے یا آپ کی جماعت الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہی، جس پر انہوں نے جواب دیا جی ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ شاہد خاقان عباسی نے اپنے اس پروگرام کے اندر کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز پر ایک کٹن وقت چل رہا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، خاص طور پہ جو عمران خان کا معاملہ جو ان کی حکومت کو گرایا گیا، جس کا عمران خان کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے میرے خلاف، تو یہ جو نیریٹو بیلڈ کیا تھا عمران خان نے، یہ ان کے لیے کافی اچھا اور کارآمد ثابت ہوا اور مسلم لیگ نون کے لیے صفائے کا باعث بنا۔ تو ان کے یہ الفاظ تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی مہنگائی اتنی ہوگی ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ یہ بات بھی بالکل روز روشن کی طرح آجاں ہے کہ آج کل مہنگائی کا بہت بڑا طوفان برپا ہے اور غریب کا جینا جو ہے محال ہو کے رہ گیا ہے، 2 وقت کا کھانا اسے میسر نہیں ہو رہا، تو مزید جو مہنگائی آنے والی ہے وہ بھی سر پر آن پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس وجہ سے الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ مزید انہوں نے کہا جی ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں پڑیں گے، ہماری سیاست خطرے میں ہے۔ یہ ایک مسلم لیگ ہی کہہ رہا ہے، وہ مسلم لیگ جو 90 اور 80 کا دور جس نے مسلم لیگ نواز کا دیکھا ہے، جو ان کا گولڈن پیریڈ تھا، خاص طور پہ پنجاب کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلم لیگ نواز کو یہاں سے شکست ہو سکتی ہے۔ تو آج یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی جو فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے یہ خدشات ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر وہ یہ سیدھے ہاتھوں سے یا سیدھی طرح سے الیکشن کروائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا اور ہرگز نہیں کروائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہماری سیاست خطرے میں، اس سب کا حصے دار میں نہیں ہوں۔ یہ جو حکومت ہو رہی ہے، PDM جو حکومت کر رہی ہے، اس پر انہوں نے واضح کہا کہ اس حکومت کا میں حصہ نہیں ہوں، میں اس ڈسکشن میں شامل حال نہیں رہتا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ دراصل میں جاوید لطیف صاحب نے اپنے اس کے خطاب کے اندر کہا تھا کہ میاں صاحب بہت جلد آ رہے ہیں، ہم ان کو ریسیو کرنے جائیں گے، جس پر پہلے تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں، یہ کرنے پڑتے ہیں، چونکہ مال بھی تو بیچنا ہے نا، قوم کو الو بھی تو بنانا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو آخر انہوں نے کرنا ہوگا، تو یہ اس وجہ سے بیان دیے جاتے ہیں۔ جس پر کاؤنٹر سوال کیا گیا عمران ریاض کی جانب سے کہ اگر یہ سیاسی بیان ہے تو آپ کیوں نہیں سیاست کرتے، آپ اس طرح کے بیان کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان سے الگ ہوں جناب والا، میں ان سے الگ ہوں اور میرے اپنے جو ہے الفاظ ہیں، میرے اپنا پوائنٹ آف ویو اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال نواز شریف جب ماحول سازگار ہوگا، ان کا علاج مکمل ہوگا تو وہ آ جائیں گے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ برطانیہ کے اندر جو ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی ویزے کے اندر، تو پھر وہ وہاں پر کیوں رہائش پذیر ہیں؟
جس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وہ وہاں پر اس لیے رہائش پذیر ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے حکومت برطانیہ کی جانب سے کہ آپ جب تک آپ کا علاج چل رہا ہے آپ بغیر ایکسٹینشن کے اسپتال میں رہ سکتے ہیں، جیسے ہی آپ ہاسپٹل سے فری ہوں گے تو آپ کو بالآخر وطن واپس جانا پڑے گا۔ مزید انہوں نے کہا جی یہ ڈیلوں سے ملک نہیں چلا کرتے، یہ جو ڈیلیں ہو رہی ہیں وہ جس ڈیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جو عمران خان کی حکومت گرائے گی، جو ڈیلوں کے نتیجے میں یہ سارا کچھ، انہوں نے کہا کہ ان ڈیلوں سے ملک نہیں چلا کرتے۔ آج تک جو بھی حکومت آئی ہے وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے بلکہ ڈیلوں کے ذریعے آئی ہے، بہت بڑا انکشاف ہے۔ اور اس میں کہا کہ اس میں مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے۔ ان سے کہا گیا، سوال کیا گیا کہ کیا مسلم لیگ نواز بھی اسی طرح آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی حکومت IMF کے سامنے پھر گھٹنے ٹیک دیے ہیں، مہنگائی کے ایک اور طوفان برپا ہونے والا ہے۔ دراصل میں جو انہوں نے ایک اور نئی شرط ان کی مانی ہے، اسے کہتے ہیں جی پالیسی ریٹ بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ جو پالیسی ریٹ ہے یہ 2% بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی کی ایک نئی لہر ابھرے گی جس میں غریب عوام پس کے رہے گی، جس کے لیے میں نے اور آپ نے تیار رہنا ہے، جس میں بجلی بھی مہنگی ہو سکتی ہے، پیٹرول مزید اوپر جائے گا، قیمتیں اس کی بڑھیں گی۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ دوسرا جی جیل بھرو تحریک کا جو سلسلہ آج 5واں روز تھا گوجرانوالہ کے اندر، جو کھلاڑی تھے تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں نکلے باہر، اور 200 کے قریب کارکنوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ گرفتاری دینی ہے، پولیس ان کو اٹھا نہیں رہی ہے، وہ زبردستی وینوں میں جا کے گھس رہے ہیں۔ یہ والا جذبہ کون شکست دے سکتا ہے؟ اس جذبے کو جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ یاد رکھیے گا عمران خان سے لاکھ اختلاف کرے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان اس وقت پاکستان کا جو ہے مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس کے لیے لوگ جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اور ایک کفن مارچ بھی کیا گیا، آپ یقین کریں گے کفن مارچ اب لوگ اس حد تک اتر آئے ہیں کہ کفن مارچ میں کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں اور جیلوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہی جگہ سے ڈرتا ہے ہر انسان نارملی اگر آخرت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے۔ ایک تو انسان ڈرتا ہے جیل سے، دوسرے نمبر پہ ڈرتا ہے موت سے۔ موت کا ڈر انسان کو ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں کفن بھی پہن کے نکل رہے ہیں اور اتنی تعداد میں جیلیں بھی بھر رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے حکومت کے لیے بھی اور مقتدر حلقوں کے لیے بھی، اور تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے اندر ان سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، تاکہ یہ سیاسی کشیدگی کو ختم کر کے ملک پاکستان کا سوچا جائے اور پاکستان کی بقا کا سوچا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔